بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جنت کے حوالے سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ آغاز کہ اللہ تعالیٰ سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس کرے انشاءاللہ. اور اگین ہم اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ماڈرن ڈے ایگزامپل سے چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں. تو آج ذرا اسی میں آگے جا کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر ذہن میں کبھی کوئی خیال آ بھی رہا ہے اگر کہ اتنی وسعت، اتنی بڑی جنت، اتنا بڑا یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ کو ذرا ایک ریئل لائف ایگزامپل دیں گے کہ ابھی اس وقت زمین پر کیا کیا ہے. تو یہ سب تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ابھی آج 21ویں صدی میں، تو پھر کیا کیا ہونا ممکن نہیں ہے جنت میں. تو آغاز کرتے ہیں. جس طرح کلرز کیا خیال کیا جاتا ہے کہ جنت ایک وسیع و عریض خطہ ہے، اور جیسے دنیا میں مختلف باغات بناتے ہیں، لیکن جنت وہ باغ ہے جس میں دنیا جہاں کی آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں. اور ایک حدیث ہمیں جنت کا بالکل ایک مختلف تصور بھی دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ اور اس حدیث کی تائید میں بہت ساری آیات بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے درجات کتنے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا جنت کے 100 درجات ہیں. 100 درجات ہیں جنت کے. اچھا، اور یہ ہر ایک درجے میں فرق کتنا ہوگا اگر اس کا اندازہ لگانا ہو؟ یعنی درجات کا مطلب کیا ہے؟ درجات سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے 100 منزلہ عمارت ہے تو اس کے 100 درجات ہیں. شاید جنت کا بھی ایسا ہی معاملہ ہو، بظاہر ایسا لگا. لیکن جب میرے آقا نے عرض کیا اور پھر سوال و جواب ہوئے تو صحابہ کرام کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی ہوگی جب یہ درجات سمجھانے کے لیے سرکار نے، اگر میں اپنے الفاظ میں کوئی ایگزامپل دی، اور وہ کیا تھی؟ کہا کہ تم جنت کے درجات بتا رہے ہیں کہ تم زمین سے آسمان پر ستارے کو دیکھتے ہو نا. ہاں، زمین سے. اور اگر ہم سائنس میں معافی چاہتا ہوں، اگر سائنسیز میں جائیں تو ایک ستارہ مطلب کئی لاکھ کلومیٹر کی مسافت پہ ہوتا ہے. تو کہا جس طرح تم زمین سے آسمان پر ستارے کو دیکھتے ہو، جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا ہی بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا. یعنی جو نیچے کے درجے والا ہوگا اس کو اپنے کے اوپر درجے والوں کی جنت سے وہ گویا اتنی بلندی پر ہوگی جیسے زمین سے کوئی ستارہ ہوتا ہے. ایک ستارے ایک درجے اور دوسرے درجے میں اتنا فرق ہوگا کہ ایک درجے والا دوسرے درجے والے کو اس طرح دیکھ رہا ہوگا جیسے ہم زمین سے ستارہ دیکھتے ہیں. اور پھر اسی حقیقت کو آپ سب نے سنا ہوگا سورہ نجم میں اس طرح بتایا گیا، جس کا ترجمہ ہے جسے وہ آنکھ سے دیکھتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس فرشتے کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرہ یعنی بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ نگاہ چندیائی نہ حد سے متواجز ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی. یہ ہم معراج کے تناظر میں سنتے ہیں. تو یعنی سرکار دو عالم نے معراج کے موقع پر جنت الماوا کا نظارہ کیا جو کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. تو قرآن مجید جنت کی مختلف اقسام کا بھی تذکرہ کرتا ہے. 100 درجے ہیں، مختلف اقسام بھی ہیں، غالباً 5. سب سے پہلی قسم ہے جنت الماوا کہا اسے، جنت الماوا جس کا ذکر بھی کیا گیا. اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے جنت الماوا ہے. جیسے کل کے واقعے میں آپ نے سنا جب سرکار دو عالم کو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے ان کا محل دکھایا تو وہ محل کہیں بہت بلندی پر تھا، جیسے گویا بادلوں میں تھا. تو اسی طرح قرآن کسی ایسی جنت کا بھی ذکر کرتا ہے جو کسی بہت بلندی پر ہے. وہ پوری کی پوری جنت ہی کسی بلندی پر ہے. اسی طریقے سے ایک اور جنت کا تذکرہ آیا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ ہے جنت العالیہ. یہ الگ الگ قسم جنت کی. مثلا ایک آیت کے ترجمے میں ہے کہ اس وقت جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. دل پسند عیش میں.
اگر یہ میری مانیٹرنگ ذرا بڑھا سکیں پلیز بڑھا دیجیے گا. تو جنت الماوا، پھر جنت العالیہ، ایک اور جنت آئی. اس جنت کے بارے میں کہا کہ اس جنت کا نام ہے، اس کو جنت عدن کہا جاتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا اور اس کے ترجمے میں فرمایا کہ اہل کتاب، جو لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود سرکار دو عالم پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، سورہ دہر میں یہ بتایا، ترجمہ ہے کہ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنت میں داخل کر دیتے. تو یہ جنت کی مختلف اقسام ہے. لیکن میں یہاں پر ایک لمحے کو روک کے یہ عرض کروں کہ اگر ذہن میں کبھی یہ آ رہا ہو کہ بھائی یہ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی اقسام، اتنی اس کی قسمیں، اتنے اس کے درجے، اتنے اس کی، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ویسے تو ظاہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں ایک بات ہو گئی، سرکار نے کہہ دیا تو بات ختم. لیکن میں ویسے ہی عرض کرتا ہوں، ابھی ہم جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے شان علم، کوئز کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ایک چیز ریسرچ کر رہے تھے. تو اس ریسرچ کے دوران ہمارے ایک ٹیم ممبر نے مجھ سے کوئی انفارمیشن شیئر کی. تو میں نے سوچا کہ میں اس واقعے میں شیئر کروں. یہ آپ اپنے عقب میں جو مناظر دیکھ رہے ہیں، الگ الگ مناظر دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ مناظر ہیں ایمیزون کے جنگلات کے، ایمیزون کے جنگلات کے مناظر ہیں. اب یہ ایک جنگل ہے، کہنے کو ایک جنگل ہے یہ، اور آپ یاد رکھیے گا ہم اس کا لنک کیا ہے کہ اگر یہ خیال آئے کسی کے ذہن میں کہ بھائی یہ اتنی بڑی جنت، اتنی قسمیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا نا انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں زمین پر ایک ایسا شاہکار ہے جس کو ہم ایمیزون کے جنگلات کہتے ہیں، جن کی آپ تصاویر وقفے وقفے دیکھتے رہیں گے، کہ جس کے بارے میں انسان سنے تو حیران ہو جائے. مثال کے طور پہ یہ جو ایمیزون کے جنگلات ہیں، ان کا رقبہ کتنا ہے ان ایمیزون کے جنگلات کا؟ تو اگر ٹھیک ہے، یہ سارے وہی مناظر آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں. تو اور یہ ایمیزون کے جنگلات تقریباً کتنے پرانے ہیں؟ ماہرین کے مطابق ایمیزون کا یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے. 5.5 کروڑ سال پرانا ہے ایمیزون کے یہ جنگلات. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. اس جنگلات میں کیا معاملہ ہے؟ دنیا کے کتنے فیصد جانور، چرند، پرند اور حشرات الارض ایمیزون کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں؟ تو دنیا بھر میں ہم نے جتنے چرند، پرند، یہ وہ، اب یہ مختلف سائنسی تحقیقات ہیں جن میں ممکن ہے تھوڑا بہت اختلاف ہو، دنیا بھر کے ہم جتنے جانور، چرند، پرند اور حشرات الارض ایمیزون کے جنگلات میں کتنے پائے جاتے ہیں؟ 40%. یعنی دنیا بھر کے جو چرند، پرند وغیرہ ہیں ان میں سے 40% یہاں پر ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں. اس سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے، اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس نے، جس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، یہاں وہاں سب چلے گئے، ایمیزون کے جنگلات میں جتنے بھی چرند، پرند، حشرات الارض ہیں ان میں سے 60% ایسے ہیں، 60% ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں، پتہ ہی نہیں ان کا، آج تک پتہ ہی نہیں ہے. 60% کا، یہ اللہ کی شان. یعنی اس میں سے آپ صرف ایک مثال لیجئے کہ ان جنگلات میں جو مکڑیاں ہیں، ان مکڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ یہ بڑے بڑے پرندوں کو دبوچ لیتی ہیں. ان جنگلات میں وہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں جو بڑے بڑے وہ پکڑ لیتی ہیں. اچھا، اب میں ایمیزون کے جنگلات کی بات کر رہا ہوں، اسی سے متعلق آپ ایک اور فیکٹ سنیے. مہم جو اور ماہرین حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے صرف اور صرف 10% حصے کو دریافت کر پائے ہیں، باقی دریافت ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک. اگر کوئی حیران ہو رہا ہو کہ بھائی یہ جنت یہ اتنی بڑی، تو وہ تو بات کی بات ہے، یہ آج آپ کے سامنے ہے، یہ آج کی دنیا میں 10% حصے سے زیادہ دریافت ہی نہیں ہوا ہے. یہ ایمیزون کے جنگلات دنیا کے 9 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے 9 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں. اگر یہ جو جتنا بڑا یہ ایمیزون کا جنگل ہے، اگر یہ جنگل نہ ہوتا اور ایک ملک ہوتا تو یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا. اتنا بڑا ہے، دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا اگر یہ ایمیزون کے جنگلات کو سب کو ملا کر. یعنی آپ یہ سمجھے کہ یہ کتنا وسیع و عریض ہے. ابھی چھوڑ دیں جنت کتنی وسیع و عریض ہے، چھوڑ دیں یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ کتنا وسیع و عریض ہے. تو ایمیزون کے جنگلات کا جو رقبہ ہے
वो है तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर। 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर। अब ये कितना होता है, इसको समझने के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि वतन अजीज पाकिस्तान का जो रकबा है वो है तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर। पूरा पाकिस्तान जो कि दुनिया के कई बड़े मुमालिक में आता है, पाकिस्तान का सिर्फ एक शहर कराची इतना बड़ा है कि दुनिया के कई मुमालिक से बड़ा है, सिर्फ कराची। पंजाब अगर एक सूबे के बजाय एक मुल्क होता तो दुनिया के टॉप कुछ बड़े मुमालिक में आता। ये मैं कराची या पंजाब की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान का रकबा है 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर। अमेज़न के इन जंगलात का रकबा है 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर। 55 लाख। मजीद सुनिए, मजीद हैरान हो जाइए, इसी जंगल के कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ हिस्से इतने घने हैं, इस जंगल के कुछ हिस्से इतने घने हैं कि वहां पर दिन में भी रात का समा होता है, इसलिए कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इतने घने हैं। यानी समझाने के लिए यह बताया साइंसदानों ने कि अगर आप अमेज़न के जंगलात में हो और वहां पर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए, ना रुकने वाली बारिश शुरू हो जाए, तो जंगल के घनेपन की वजह से 12 मिनट तक बारिश का पानी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। 12 मिनट तक, इतने घने जंगलात हैं, ये मामला है। और इस अमेज़न के जंगल के अंदर एक दरिया है। जन्नत के अंदर की नहरें क्या होंगी उसको छोड़ दें, अभी वो हम बार बार पढ़े ना, ये नहरें होंगी, ये वो सब एक लम्हे को भूल जाएं। इस जंगल के अंदर दरिया है जिसके अंदर इतनी मछलियां हैं जो कि कुछ साइंसदानों के मुताबिक दुनिया के किसी भी दरिया से ज्यादा है। इस जंगल के अंदर एक दरिया के अंदर, यानी कि ये बताया, कहा जाता है कि नील का दरिया सबसे तवील दरिया है, लेकिन एक ग्रोह है साइंसदान का जो कि ये कहता है कि अमेज़न का जो दरिया है वो तकरीबन 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि नील के दरिया से भी बड़ा दरिया है। यानी जंगल के अंदर का एक दरिया दुनिया के सबसे बड़े दरिया से बड़ा है, कई साइंसदानों के मुताबिक। तो ख्वातीन और हज़रात, ये सिर्फ एक कंपैरिजन ड्रॉ करने का मकसद ये था कि अगर हमें ये हैरत हो रही हो कि ये इतनी बड़ी जन्नत, ये इतना बड़ा दरिया, ये इतनी बड़ी नहरें, तो वो तो होगा और यकीनन होगा। सरकार ने कह दिया है तो वो तो होना है, कुरान में आ गया है तो वो तो होना है, ये तो हो रहा है, ये हमारी आंखों के सामने है। तो बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह की नेमतों की क्या कहने हैं, अल्लाह के करिश्मों के क्या कहने हैं। अल्लाह ताला हम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस रखे। इंशाअल्लाह कल दोबारा इस हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।